السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ اسلام کی پہلی عظیم فتح غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی۔ یہ وہ معرکہ ہے جس نے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو عزت وقار عطا کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ یہ عظیم معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ مقام تھا بدر، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک علاقہ تھا۔ پس منظر: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے مسلمانوں کا مال و اسباب چھین لیے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس وقت مکہ کے سردار ابو جہل مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور وسائل محدود تھے، لیکن ایمان کی دولت بے مثال تھی۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چھن گئے مال کے بدلے اس قافلے کو روک لیں۔ لشکروں کی کیفیت: مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، نہ مکمل ہتھیار، نہ زرے، نہ گھوڑے۔ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ہر 3 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹ کی باری میں شریک تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ 1000 کے قریب تھے، مکمل اسلحہ، گھوڑے، زرے اور جنگی ساز و سامان سے لیسے۔ یہ بظاہر ناممکن مقابلہ تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رات کے اندھیرے میں میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کی: اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں رو پڑے۔ اللہ پر ایسا توکل، ایسی عاجزی، یہی اصل طاقت تھی۔ جنگ کا آغاز مقابلہ فرد سے ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار مار گئے۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں چلیں، نیزے ٹوٹے، گردنیں اڑیں اور ایسی نازک لمحے اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے فرشتے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ آسمانی نصرت کا مظاہرہ تھا۔ تاریخی فتح: نتیجہ کیا نکلا؟ کفار کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 قیدی بنائے گئے اور مسلمان صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش کیا۔ یہ فتح صرف میدان کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کی فتح تھی۔ یہ ایمان کی طاقت کی فتح تھی۔ جذباتی لمحہ: سوچیں، وہ 313 لوگ کون تھے؟ وہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، کمزور بھی تھے، لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی موزن تھی۔ اگر آج ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ غزوہ بدر کا پیغام: ایک کامیابی تعداد سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔
دوسرا، اللہ پر کامل یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تیسرا، قربانی کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ اللہ کی نصرت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اختتامی، غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد آسمان سے اتر آتی ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے اندر بدر کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی طاقت، دعا کی قوت اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا۔